چلیے آج ہم سورۃ الجن کے پیچھے چھپی ایک ایسی زبردست کہانی کو سمجھتے ہیں جو آپ جانتے ہیں دو الگ الگ دنیاؤں کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ یہ جملات صرف لفظ نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی پوری کیفیت بتا دیتا ہے۔ تصور کیجئے، اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا، اندھیرا تو لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں روحانیت ختم ہو چکی تھی اور سچائی کی روشنی بالکل مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کہانی کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے جہاں سے یہ سب شروع ہوا، مطلب اسلام سے پہلے کا مکہ، جو ہر طرف سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اس وقت مکہ کا حال کیا تھا؟ وہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو رکھا ہوا تھا، اور لوگ انہی پتھروں سے رزق مانگتے تھے، اولاد مانگتے تھے، ہر چیز انہی سے مانگتے تھے۔ ظلم اور ناانصافی تو عام تھی، اور آپ جانتے ہیں پورے معاشرے پر ایک مایوسی سی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اس گہری تاریکی کے بیچ دو عجیب واقعات ایک ساتھ ہو رہے تھے، ایسے واقعات جو پوری کائنات کو بدلنے والے تھے۔ زمین پر ایک نیا پیغام اتر رہا تھا، اور بالکل اسی وقت آسمانوں میں ایک نیا راز پیدا ہو رہا تھا۔ اور یہ آواز تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انہیں نبوت مل چکی تھی۔ آپ سمجھیں کہ تاریخ کے اندھیرے میں روشنی کا پہلا قطرہ گر چکا تھا۔ پیغام بہت سادہ سا تھا، لیکن اتنا طاقتور کہ اس نے اس وقت کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ توحید کی یہ دعوت اس وقت ہر عقیدے، ہر رواج کے خلاف تھی۔ اس پیغام نے ظاہر ہے مکہ کے سرداروں کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ان کی روایتوں اور ان کی طاقت کے لیے سیدھا سیدھا خطرہ ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ تو تکبر میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس سچائی کو سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا سے نکل کر جنات کی دنیا میں جاتے ہیں، جو اس وقت ایک بہت بڑی الجھن کا شکار تھے۔ دیکھیے، جنات پہلے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب اچانک انہیں روکا جا رہا تھا۔ ان کے راستے میں آگ کے پہرے دار کھڑے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ زمین پر ضرور کوئی بہت بڑا، کوئی غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ نیا قانون لاگو ہوا ہے۔ اور بس اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سچائی کی تلاش میں جنات کا ایک لمبا سفر شروع ہو گیا۔ ان کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ایک ہی مقصد تھا، اس راز کو جاننا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، کس کی وجہ سے آسمانوں پر اتنے سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ اور اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جہاں یہ دو الگ الگ سفر، یعنی انسانوں کی دنیا میں وحی کا آنا اور جنات کی دنیا میں سچائی کی تلاش، ایک دوسرے سے ملنے والے تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، ایک ٹھنڈی خاموش رات، بے آباد صحرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز میں کھڑے ہیں۔ یہ بالکل رات اور دن کے ملنے کا وقت تھا۔ اپنی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے جنات کے اس گروہ نے اچانک ایک ایسی آواز سنی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ قرآن کی آیات سنتے ہی وہ سب لرز اٹھے۔ ان کے لیے جیسے دنیا رک گئی، سانسیں تھم گئیں۔ انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ الفاظ یہ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ ضرور آسمان سے اترے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف الفاظ نہیں تھے، نہیں، یہ ایک نور تھا، ایک ایسی روشنی جو سیدھا ان کے وجود میں اتر رہی تھی اور ہر چیز کو پاک کر رہی تھی۔ قرآن کی ہر آیت ان کے دلوں پر لگی زنجیروں کو جیسے توڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہزاروں سال پرانے عقیدوں سے، اس تکبر سے آزاد ہو رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک اتنا گہرا روحانی تجربہ تھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اسی لمحے جنات کو اپنے اس بڑے سوال کا جواب مل گیا۔ آسمان اس لیے بند ہوئے تھے، ستاروں سے پہرے اس لیے لگائے گئے تھے کیونکہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو چکی تھی۔ اب جب سچائی مل گئی تو جنات کا مقصد بھی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ وہ اب صرف کچھ ڈھونڈنے والے نہیں رہے تھے، اب وہ ایک پیغام پہنچانے والے بننے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کے دلوں میں اب ایک نئی تڑپ تھی۔ وہ فوراً اپنی قوم کی طرف واپس چل پڑے۔ کیوں؟ تاکہ یہ عظیم خبر ان تک پہنچا سکیں اور انہیں بھی اس سچائی کی طرف بلا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بھی اسی ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو جو سب کا رب ہے،
सोचिए, वो निकले तो थे एक तलाश में, लेकिन अब वो दाई बनकर लौट रहे थे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब सच्चाई की आवाज़ बुलंद होती है तो उसे सुनने वाली कितनी दुनियाएं होती हैं, उसकी पहुंच कहाँ तक है। शायद ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसकी गवाह बनती है।